حق ہستی ہے، وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہی یحیی الموتى مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا نہیں ہے کوئی شک فیہا اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ یبعث دوبارہ زندہ کرے گا من ان لوگوں کو فی القبور جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں من یجادل جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے متعلق بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ حال یہ ہے کہ وہ پہلو تہی کرنے والے ہیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہو اسی کے لیے ہے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والا عذاب، ذالک یہ سب اس وجہ سے ہے بما قدمت ایدی کا یدا کا، ذالک یہ بما ان اعمال کی وجہ سے ہے، قدمت جن کو بھیجا یدا کا آپ کے ہاتھ نے آگے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ رب العزت لیس نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ سورہ حج کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی گئی۔ اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی قیامت کے تذکرے سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بھاری اور عظیم چیز ہے۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کر کے رب تعالیٰ نے 2 آیتوں میں قیامت کے منکرین کا، یعنی جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکامات اور تعلیم کو نہیں مانتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کا انجام بھی بیان فرمایا، چونکہ قیامت ایک ایسا مسئلہ ہے جو منکرین کو، مشرکین کو، بے ایمانوں کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کو 3 دلیلوں سے ثابت کیا۔ کہا انسان روح پڑنے سے پہلے اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کرو گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ رب تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ دوسری دلیل، جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو 4 ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے، تو پھر روح پڑنے سے لے کر بڑھاپے تک اور وفات تک ان مرحلوں پر تم غور کرو تو تمہیں خود بخود رب تعالیٰ کے قادر ہونے کا یقین آئے گا۔ رب قادر مطلق ہے، لہذا تمہیں پھر اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ جو ذات انسان کو مرحلہ وار پیدا کرنے والی ہے وہ قیامت کو قائم کرنے پر قادر ہے۔ تیسری دلیل ارشاد فرمائی تھی کہ آس پاس کی زمین کو دیکھو بنجر ہے، رب تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی کی وجہ سے، سبزے کی وجہ سے لہلانے لگتی ہے، اور خوشنما سبزیاں، پھل اور خوشنما پتے اور گھاس اگاتی ہے۔ یہ اس مردہ زمین کو کس نے جلا بخشی؟ رب تعالیٰ نے۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ 5-6
پھٹ کے اس بدن کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ جن آیتوں کی آج تلاوت کی گئی، پہلی دو آیتوں میں 6 اور 7ویں آیت میں رب تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا، اور 5 چیزوں کو بیان فرما کر اور فرمانے کے بعد قیامت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے بندگان خدا، تم ان 5 چیزوں میں غور کرو، خود بخود تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ اس میں سے پہلی بات، ذالک بأن اللہ هو الحق، رب قادر مطلق ہے، رب قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ کیوں؟ بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی برحق ہستی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ آس پاس کے ماحول کو دیکھو، خود اپنی پیدائش کو دیکھو، پھر آس پاس کے ماحول کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھیں گے آپ کو رب کی ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ اور جو ذات انسان کو اتنا حسین و جمیل پیدا کرنے والی ہے، جو ذات اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنے والی ہے، ستاروں اور سیاروں کو پیدا کرنے والی ہے، اور وہ بھی ٹھیک اور درست، تو یاد رکھیے وہ ہستی برحق ہے، وہ ہستی سچی ہے، وہ ہستی امٹ ہے اور اٹل ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ جب حکیم ہے اور رب تعالیٰ جب ایسی ہستی ہے کہ جو ہے وہ برحق ہے، تو برحق ہستی کے کام بھی حکمت سے پر ہوتے ہیں، حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ہے آس پاس کے ماحول کو دیکھو، آس پاس کی زمین کو دیکھو، خزاں کا موسم آتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سوکھنے لگتے ہیں، بظاہر زمین بنجر سی لگتی ہے۔ موسم بہار آیا، رب تعالیٰ نے جو ہے بارش برسائی، اور وہ زمین جو سوکھی ہوئی تھی، وہ زمین جو بنجر لگ رہی تھی، وہ زمین جس میں گھاس کا تنکا نہیں تھا، اس زمین کو رب تعالیٰ نے جلا بخشی۔ جس طریقے سے زمین کو جلا بخشی، اسی طریقے سے رب تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد انہیں یہ بتائے گا کہ دنیا میں جو تم نے کام کیے ہیں اس اعتبار سے تم کامیاب ہو یا ناکام۔ اگر رب تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ نہ کرے تو جتنے بھی برے انسان ہیں وہ برے ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو۔ دنیا میں ان نے برائیاں کی ہیں، ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اور آخرت میں جب ان سے سوال نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ مٹی بنا دیے جائیں گے، دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو۔ یہاں پر جو انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، اور وہاں سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ اور جو انسان دنیا میں مظلوم رہے ہیں تو بالکل انصاف کے خلاف ہے کہ قیامت قائم نہ ہو۔ مظلوم رہے، پریشان ہار رہے، لیکن وہاں جا کر بھی ان کو جو ہے اچھا بدلہ نہیں ملے گا، اس مظلومیت کا ان کو عوض نہیں ملے گا، تو یہ مصلحت خداوندی کے خلاف ہے، حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، رب تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ زندہ کب کرے گا؟ وہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور اس جسم کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ، اس روح کے ساتھ اور بدن کے ساتھ محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پر ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کی کرسی عدالت کو دیکھیں گے، اولین کو دیکھیں گے، آخرین کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، جنت اور جہنم ان کے سامنے ہوگی۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رب تعالیٰ ان سب چیزوں پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب اس نے تمہیں مرحلہ وار پیدا کیا، جب اس نے خشک زمین کو
تر کیا اور اس کو جو ہے قابل کاشت بنایا، تو ظاہر سی بات ہے وہ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قیامت قائم کر سکتا ہے، اور قیامت قائم کرنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جنتیوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج کر ان کو ابدی زندگی دینے پر قادر ہے، جہنمیوں کو جہنم رسید فرما کر ان کو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ چوتھی بات بتائی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کا آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بس دیر سویر لیکن قیامت آئے گی، اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ تم جتنا آگے بڑھتے جاتے ہو، جتنی تمہاری عمر بڑی ہوتی جاتی ہے، اتنا تم قیامت کے قریب ہوتے ہو، اور یہ تو قیامت کبریٰ ہے۔ وہ جو علامتیں ظاہر ہوں گی، 10 علامتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہے، خروج دجال ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہ قیامت کبریٰ ہے، اسی کو کہتے ہیں حشر، اسی کو کہتے ہیں میدان محشر۔ وہاں سوال جواب ہوں گے، وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، نیک ہوں گے اور بد ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا میں نیک اور بد ایک ساتھ، چھوٹے اور بڑے ایک ساتھ، لیکن محشر کے میدان میں اعلان کیا جائے گا، اچھے الگ برے الگ، لیکن جمع سب ہوں گے، وہ تو قیامت کبریٰ ہے۔ آئے دن میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر انسان پر قیامت صغریٰ آتی ہے، کسی نہ کسی انسان پر کسی نہ کسی دن۔ وہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کو موت آ گئی اس پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک انفرادی قیامت ہے کہ انسان کی آنکھ بند ہو گئی، انسان کی روح نکل گئی، انسان نے انتقال کر لیا، اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی قیامت موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مناظر سے جو ہے آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن جو ہی قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اخروی مناظر اس کے سامنے شروع ہوتے ہیں۔ قبر کا حساب، یعنی قبر میں سزا بھی ملتی ہے برے انسان کو، اور جزا، اچھا بدلہ بھی ملتا ہے اچھے انسان کو۔ اچھے انسان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور برے انسان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اس زندگی کو قبر کی زندگی کہتے ہیں اور برزخ کی زندگی۔ اور انسان کو ایک گنا یقین تو ہو جاتا ہے، لیکن دنیا والوں کے درمیان اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے حالات تو بسا اوقات دیکھ سکتا ہے اور زندوں کی آوازوں کو سن سکتا ہے، لیکن انسان اور جنات نہ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب آئے گی تو اس وقت یہ بات کرنے والے کہ کس نے دیکھا ہے قیامت آئے گی، کس نے دیکھا ہے سوال جواب ہوں گے، کس نے دیکھا ہے سزا جزا ہوگی، اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت جب آپ نے دیکھا کہ مرحلہ وال انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے، پھر اللہ برحق ہستی ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن قبروں میں جو مردے ہیں ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور میدان محشر میں حاضر کرنے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، یہ کہ اللہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، مَنْ فِي الْقُبُورِ، ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جو قبر میں ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، جن کو درندے کھائیں گے، جو جلا دیے جائیں گے، جو شیر کے پیٹ میں ہوں گے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے،
اور سمندر کی تہ ان کی قبر بنے گی تو کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کریم نے اس اصطلاح کو اور اس کلمے کو بیان فرمایا جو اول مخاطب تھے عرب، تو ان عربوں کو جو بات سمجھ میں آنے والی تھی، ان کے ہاں جس چیز کا چلن اور رواج تھا اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور ایسی بات کو بیان نہیں فرمایا کہ جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ یہودی ہوں مدینہ کے یا نصرانی ہوں، وہ مجوسی ہوں یا مشرکین عرب ہوں یعنی قریشی کفار مکہ، پھر مسلمان ہوں، جب ان کے ہاں کسی کی موت ہو جاتی تھی تو وہ اس کو دفن کر دیتے تھے، وہ اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے، یعنی اس دور میں رواج تھا قبر میں دفن کرنے کا۔ تو عموماً سب مذہب اور سب فرقے مردوں کو قبر میں دفناتے تھے، جلانے کا رواج یہ تو بعد میں شروع ہوا، اور کسی کو بھیڑیا کھائے، کسی کو شیر کھائے، کسی کو ریچھ کھائے، درندہ کھائے، تو یہ نادر الوقوع چیزیں ہیں، یہ بہت کم پائی جاتی ہیں۔ تو عموماً وہ سب اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قبروں میں تم نے دفن کر دیے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر، ان کو روح دینے پر، ان کو محشر کے میدان میں حاضر کرنے پر میں خدائے رب العزت قادر ہوں، میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا اور حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے جیسے آج جو جلا دیے جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہاں قبر سے صرف وہ قبر کا گڈھا مراد نہیں ہے، بلکہ مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو زندگی ہے اس کو بھی قبر کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا جس کی روح جس صورت میں بھی نکلی، وہ قبر میں ہو یا درندے کے پیٹ میں ہو یا پرندے کے پیٹ میں ہو، وہ سمندر کی تہ میں ہو یا آگ نے جلا دیا ہو اور وہ اس کی راکھ سمندروں میں بہا دی گئی ہو، رب تعالیٰ ان سب مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یعنی برزخ کی زندگی جس کو ملی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور وہ برزخ کی زندگی سے گزر کر محشر کے میدان میں حاضر ہوگا، تو جو برزخ کی زندگی گزار رہا ہے اس کو محشر کے میدان میں حاضر ہونا ہے، رب تعالیٰ اس کو حاضر کریں گے۔ اس کو ایک حدیث شریف سے سمجھیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ پرانے زمانے میں یعنی پرانی امتوں میں ایک فرد تھا انتہائی گناہگار۔ آپ خود اندازہ کریں کہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ کفن چور بھی تھا۔ جو آدمی کفن چور ہوگا تو وہ کتنا گھٹیا قسم کا چور نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے کتنے ہی گناہ نہ کیے ہوں۔ لیکن ایک وقت آیا اس کو جو ہے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور جو اس وقت کا کلمہ تھا، جو اس وقت کی دعوت تھی، اس وقت کے جو نبی تھے، ان نبیوں کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ آخری وقت تھا، بیمار ہو گیا، تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا۔ بلانے کے بعد یہ کہا کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے سامنے قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے کہا کہ کس بات کی قسم؟ کہ میں کچھ کہنے والا ہوں تم سے، آپ جو ہے مجھ سے گفتگو کرو۔ اس قسم سے پہلے ان سے کچھ باتیں مزید کی کہ کیا آپ نے مجھے کیسا باپ پایا؟ انہوں نے کہا انت خیر ابن، آپ تو بہترین باپ ہیں، اولاد کو، بیٹے کو جو کچھ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نے ہمارے لیے مہیا کیا، آپ نے ہماری تربیت کی، آپ نے ہماری نگرانی کی، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ کہ ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہے تو پھر ایک بات پر قسم کھاؤ۔ انہوں نے کہا ابا بغیر قسم کے ہم آپ کی بات کو پورا کریں گے، آپ بتائیے، ہم پورا کرنے والے ہیں۔ کرنا آپ کو قسم کھانی ہوگی، آپ کو وعدہ کرنا ہوگا۔ وعدہ لیا، قسم کھلائی، اور قسم کھلانے کے بعد کہا کہ ابھی میں بیمار ہوں، ممکن ہے میرا وقت اس دنیا سے جانے کا قریب ہو، جب میری موت آ جائے گی تو موت آنے کے بعد میری نعش کو دفن نہیں کرنا عام رواج کے مطابق، جلا دینا۔ جلانے کے بعد جو اس
کی راکھ بچے گی، کچھ کو سمندروں کی نظر کر دینا اور کچھ کو ہوا کی نظر کر دینا، یعنی ہوا میں اڑا دینا، سمندروں میں بہا دینا۔ اس طریقے سے میں رب تعالیٰ کی پکڑ سے اور رب تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں، کیونکہ میں انتہائی بڑا مجرم ہوں، اور میں نے جو ہے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو دنیا میں نہ کیا ہو، لہذا اس سے بچنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ چنانچہ بیٹوں نے وعدہ بھی کیا تھا، وصیت بھی باپ کی تھی، اور اب نہ کرتے تو کیا کرتے، انہوں نے مجبوراً یہ عمل کر لیا، لیکن رواج نہیں تھا اس وقت جلانے کا، تو لوگوں نے باتیں کہنی شروع کر دی، کوسنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ باپ کی محبت میں برداشت کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں، عالم مثال میں، اس عالم میں نہیں، کیونکہ ابھی جزا اور سزا کا مسئلہ ہے نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، تو عالم ارواح میں، عالم مثال میں رب تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے ذرات جو وہ راکھ تھی ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ ان ذرات کو جمع کیا جائے، رب تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے بھی وہ ذرات واپس کیے، سمندر نے بھی وہ ذرات واپس کیے، اور ان سے مل کر ایک مجسمہ بنا، ایک انسان بنا۔ رب تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی اور پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پروردگار تیرے خوف سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میں انتہائی بڑا مجرم ہوں، گناہگار ہوں، کہ میں تیری گرفت سے بچ سکوں اور تیری پکڑ اور تیری سزا سے بچ سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توبہ قبول نہ ہوئی ہو اور میری گرفت ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تجھے خوف خدا ایسا تھا تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ جو پوچھنا تھا یہ حکمت کے لیے، مصلحت کے لیے، ورنہ جو ہے رب تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ اس بندے نے یہ کیوں کیا۔ چنانچہ اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ قبر کی اور برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں وہ، آخرت میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس حدیث کی روح سے وہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث شریف کو جو مختصراً میں نے عرض کی، آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ ہواؤں میں اس کے جو ہے جسم کے ذرات مٹی کی شکل میں یا پھر جو ہے راکھ کی شکل میں اڑ رہے ہوں، یا سمندروں نے، 7 سمندروں نے بہا دیے ہوں، یا سمندروں نے اپنی تہ میں بٹھا دیے ہوں، رب قادر مطلق ہے۔ رب ان ذرات کو جمع کر کے اس انسان کی شکل بنا کر اس میں روح ڈال کر اس سے جو ہے جزا اور سزا سے نوازے گا۔ محشر کے میدان میں جنتی ہوگا تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، جہنمی ہوگا تو جہنم میں جو ہے داخلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ کو یہی بتایا کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ قبروں میں مطلب جن کو موت آئی، چاہے وہ قبر میں ہوں یا وہ سمندر کی تہ میں ہوں، وہ جانور کے پیٹ میں ہوں، یا جو ہے وہ سڑ گل گئے ہوں، کسی انسان کو اس کی قبر کا یا اس کی جگہ کا پتہ نہ چلا ہو۔ ذالک بأن اللہ، یہ آیت نمبر 6، ذالک یہ سب کچھ، یعنی جو 3 دلیلیں ہیں قیامت کے قائم ہونے کی، یہ اس وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ ہی برحق ہستی ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ انشاءاللہ باقی کل اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔